ناظرین کرام، خلاصہ قرآن کی 5ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی اس نشست میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 142 سے 210 تک کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم۔ یہاں سے تحویل قبلہ کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تھی۔ اب وہاں سے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4486 میں ہے کہ 16 اور 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اب یہاں سے اس مسئلے کو لے کر یہودیوں نے، منافقوں نے یہ بات اٹھائی کہ نبی نے اپنا قبلہ کیوں بدلا؟ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ چند بیوقوف لوگ کہیں گے کہ نبی پہلے جس قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، آج کیوں اپنا قبلہ بدل لیا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ جواب دے رہا، آپ کہیے کہ مشرق و مغرب یہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ بیچ میں اس امت کی اہمیت کے بارے میں اور اس امت کی خصوصیت کے بارے میں تذکرہ ہوا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم لوگوں کو متوسط امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ یہ انصاف پسند امت ہے، متوسط ہے، بیچ والی ہے، تاکہ تمام لوگوں پر گواہی دے۔ قبلہ بدلنے کا مقصد کیا؟ تاکہ یہ پتہ چل جائے، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم۔ تاکہ یہ پتہ چلے کہ کون نبی کی اتباع کرتے ہوئے بیت المقدس سے اپنا رخ نماز کے لیے بیت اللہ کی طرف کرتا ہے اور کون ہے جو اس حکم کو نہیں مانتا۔ چند صحابہ کو یہ بات کھٹک رہی تھی کہ جو ہم لوگوں نے پہلے نماز پڑھی ہے اس کا کیا ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ نماز بہت اہم چیز ہے۔ نبی کے خواہش کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کر رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو محبوب قبلہ ہے وہ آپ کے لیے قبلہ بنا دیا جائے۔ آپ اپنے چہرے کو نماز کی حالت میں مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، یعنی اس کو اپنا قبلہ مانیے، ایک ڈائریکشن مانیے۔ وہ اللہ نہیں ہے بلکہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک عبادت کرنے کے واسطے ایک قبلہ ہے، ایک ڈائریکشن ہے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے یہودیوں کا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لا یکتمون الحق وہم یعلمون۔ ہم نے جن کو کتابیں دی ہے ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کو ویسا ہی جانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ حق کو چھپا رہے ہیں۔ 3 مرتبہ تذکرہ ہو رہا کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ آگے نبی کی اہمیت کے بارے میں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔
ہم نے بھیجا ہے تم لوگوں میں ایک رسول کو. نبی کی رسالت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ ہماری کتاب کی تلاوت کریں، تم لوگوں کا تزکیہ کریں، تمہیں حکمت کی باتیں سمجھائیں اور تمہیں وہ چیزیں سمجھائیں جو تم نہیں جانتے. ایمان والوں کو کہا جا رہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے. تکلیف آئے، مصیبت آئے، صبر کرو، نماز کی طرف پلٹو، پریشانی لاحق ہوئی نماز پڑھو، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. زندگی میں حالات آتے ہی رہتے ہیں، کبھی خوشی تو کبھی غم، لیکن مومنوں کی حالت دونوں مرحلوں میں، خوشی میں اور غم میں، اللہ کے لیے ہوتی ہے. وہ جس حالت میں بھی ہو، اگر خوش ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، غمی آتی ہے تو صبر کرتا ہے. صہیب بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ. صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 باب نمبر 13 حدیث نمبر 2999. باب المؤمن امرہ کلہ خیر. مومن کا معاملہ عجب ہے، عجیب ہے مومن کا معاملہ، کیا ہی تعجب خیز ہے مومن کا معاملہ. اور یہ فضیلت صرف اسے ہی حاصل ہے، اس کا ہر معاملہ بھلائی سے خالی نہیں ہوتا، ہر معاملے میں بھلائی ہے. صبر کرتا ہے. پہلے تو یہ بتایا گیا اگر نیکی ملی، حالات اچھے ہوئے، اللہ نے خوشحال بنایا تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تکلیف آئی صبر سے کام لیتا ہے. آگے کہا جا رہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے تم اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. کیسے وہ زندہ ہیں؟ تمہیں اس کا شعور تک بھی نہیں. اس لیے ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دنیاوی طریقے سے زندہ ہیں، کیونکہ اللہ نے خود کہا کیسے وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں. ناظرین، بہت اہم آیت آ رہی ہے. اگر کوئی آدمی اس آیت پر غور کر لے تو زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں آئے گی وہ آرام سے برداشت کر لے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم تم کو آزمائیں گے ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں نقصان کر کے، جانوں کو مار کر کے، پھلوں کو برباد کر کے. خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو کہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. رونے دھونے سے، جزا اور فضا کرنے سے، پیٹنے سے، چیخنے اور چلانے سے کوئی چیز ہمیں مل نہیں جائے گی، واپس نہیں آ سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الجنائز کتاب نمبر 11 باب نمبر 2 حدیث نمبر 918. کیا کہا آپ نے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کہ اگر تکلیف آئے، مصیبت آئے تو آدمی یہی پڑھ لے، اے اللہ اس مصیبت میں تو ہمیں بہترین بدلہ دے اور ہمیں صبر عطا فرما، اور جو چیز ہم سے ختم ہو گئی ہے تو اس کا نعم البدل عطا فرما. آگے تذکرہ ہو رہا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں ان کے لیے لعنت ہے. بہت اہم تذکرہ ہو رہا کافروں کے لیے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. جو لوگ کافر ہیں، اسلام قبول نہیں کیا اور اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی تو اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے.
ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے، عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ یاد رکھو تمہارا معبود صرف ایک ہے، ایک اللہ رحمان ہے، مہربان، انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بتاتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ کیا کہا؟ آسمان و زمین کی پیدائش، دن کا آنا جانا، کشتیوں پر سوار ہونا، بارش نازل کرنا، اس کے ذریعے پودے کو اگانا، جانوروں کا پیدا کرنا، بدلیوں کا اٹھانا، ہوائیں چلانا، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے۔ کہا جا رہا لوگوں حلال کھاؤ، پھر کہا جا رہا مومنو حلال کھاؤ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کفر کرتے، انکار کرتے، کیا کہتے؟ ہمارے باپ دادا جیسا کرتے آ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ ارے آ جاؤ، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو چیز نازل کی گئی ہے اس کو مان لو۔ کیا کہتے؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس دین پر پایا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ کیا تمہارے باپ دادا عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ سوچو، تمہارے باپ دادا نہیں سمجھتے تھے تو کیا تم بھی ویسے ہو جاؤ گے؟ کافروں کی مثال تو ایسی ہے، جانور ہیں، چرواہا بلاتا ہے، وہ جانور صرف آواز سن کے آتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے وہ کہاں ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ چند حرام کی ہوئی چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے حرام کیا مردار کو، خون حرام، سور کا گوشت حرام، اسے بھی نہیں کھا سکتے۔ پھر اسی طرح جو غیر اللہ کے نام پر، چاہے بتوں کے نام پر، کسی خاص آدمی کے نام پر، اگر خاص جگہ پر بھی لیکن اللہ کے نام پر، خاص جگہ پر بتوں کی جگہ ہے وہاں پر بھی اللہ کے نام پر بھی کیا جائے پھر بھی غلط، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ مکمل بھلائی یہی نہیں ہے کہ تم قبلہ کی طرف، مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لو، بلکہ اصل بھلائی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، رسول پر ایمان لایا جائے، کتابوں پر ایمان لایا جائے، اور اپنے مال سے محبت کرنے کے باوجود غریبوں کو دیا جائے، مسکینوں کو دیا جائے، مسافروں کو دیا جائے، اور گردن چھڑانے کے لیے دیا جائے۔ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، وعدہ پورا کرنے والے، تکلیف میں، تنگی میں صبر سے کام لینے والے، یہی لوگ نیک ہیں، یہی لوگ متقی و پرہیزگار ہیں۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو بدلہ لینے میں ناحق قتل کی صورت میں جائز قرار دیا ہے۔ اگر اس قانون کو نافذ کیا جائے تو دنیا سے قتل کی شرح میں کمی واقع ہوگی، تو دنیا میں قتل کی شرح میں کمی واقع ہوگی، کیونکہ لوگ جانتے ہوں گے اور یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ آج میں فلاں کو قتل کروں گا تو کل میں قتل کیا جاؤں گا۔ اللہ نے خود کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے ایمان والو قصاص لینے میں، بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل مندو۔ آگے تذکرہ ہو رہا روزے کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے فرض کیے گئے، پہلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے۔ مقصد کیا ہے روزے کا؟ شاید کہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ چند دن ہیں، اگر کوئی آدمی طاقت نہیں رکھتا، انتہائی بوڑھا آدمی ہے، طاقت نہیں ہے، یا پھر تو وہ کیا کرے گا؟ انتہائی بوڑھا آدمی کیا کرے گا؟ 2 وقت مسکین کو کھانا کھلا دے اور روزہ نہ رہے۔
یطیقونہ کا معنی کیا؟ یتجشمونہ، انتہائی تکلیف کی حالت میں روزہ رکھتا ہو۔ صرف بال سفید ہو جانے سے کوئی آدمی یہ نہ کہے یا کوئی عورت یہ نہ کہے میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں یا انتہائی بوڑھی ہو چکی ہوں، نہیں۔ اگر مریض ہے، بیمار ہے تو بعد میں رکھے، مسافر ہے تو بعد میں رکھے۔ اسی طرح وہ عورت جو حمل کی حالت میں ہے، تکلیف محسوس کر رہی ہے، بعد میں روزہ رکھ لے۔ دودھ پلانے والی عورت بعد میں روزہ رکھ لے۔ اسی طرح وہ عورت جن کو مہینہ حیض آیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، بعد میں پورا کرے گی، لیکن نماز نہیں پڑھے گی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ابتدا وہیں سے ہوئی، 23 سال کے عرصے میں اترا، 23 سال کے عرصے میں اترتا رہا حالات کے حساب سے۔ ایک آیت اور آگئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے پوچھے، سوال کرے آپ سے کہ میں کہاں ہوں، کہہ دوں میں قریب ہوں۔ اللہ اتنا ہی قریب ہے جو اللہ کے لیے لائق ہے۔ لوگوں کو چاہیے مجھے ہی پکارے، مجھ پر ایمان رکھے اور مجھ سے ہی مانگے۔ کوئی آدمی دعا کرتا ہو اللہ سے، حلال روزی کھاتا ہے، حلال پہنتا ہے، تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ پھر آگے تذکرہ ہو گیا، دیکھو رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی سے مل سکتے ہو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے کہ رمضان کی راتوں میں بیوی سے نہیں مل سکتے، اللہ نے کہا نہیں، معلوم ہے تم خیانت کرو گے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر دن ختم ہوتے ہی روزہ پورا کر لو، رات شروع ہوتے ہی روزہ کھول لو۔ کیا کہا؟ لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1098۔ لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ جلدی افطار کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں سورج غروب ہونے سے پہلے ہی روزہ کھول لیا جائے۔ پھر آ گیا اعتکاف کے بارے میں، وانتم عاکفون فی المساجد، کہ مسجد میں اعتکاف کیا جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اللہ کے رسول کی بیویاں بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد میں اعتکاف کرتی تھی۔ آگے تذکرہ ہو رہا، اہم آیت آ رہی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لوگوں کا مال مت کھاؤ حرام طریقے سے، رشوتیں دے دے کر حکموں کو مت بدلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن الترمذی، کیا کہا؟ حدیث نمبر 1336 میں، کتاب الاحکام کتاب نمبر 13 باب نمبر 19، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشیہ والمرتشیہ فی الحکم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے کسی بھی فیصلے کے سلسلے میں دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ فیصلہ بدلنے کے سلسلے میں رشوت دیا جائے اور لیا جائے، دونوں آدمی پر لعنت ہے۔ تذکرہ ہو رہا آگے حج کے بارے میں، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ وتزودوا فإن خیر زاد التقوی واتقون یا اولي الالباب۔ حج کے چند دن ہیں، کوئی آدمی اس میں برا کام نہ کرے، بہترین توشہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ حج کے درمیان آدمی تجارت بھی کر سکتا ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے، واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ منا کے اندر کوئی آدمی 2 دن ہی رک کر، یعنی 11 اور 12 تاریخ کو رکے، واپس آ جائے تو آ سکتا ہے، یا پھر 13 تاریخ تک رک سکتا ہے۔ ایام تشریق 3 دن ہیں، 11 12 13، اس میں اللہ کو زیادہ یاد کیا جائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی جو دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔